ایک لڑکی اس کے پاس آنے والے ایک امیر شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ سر، اگر آپ کے پاس بھی پرانے کپڑے ہیں تو آپ مجھے دے سکتے ہیں، میں وہ کپڑے غریبوں کو دیتی ہوں تاکہ ان کی کچھ مدد ہو سکے۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں یہ سب یہاں کرنے کی اجازت کس نے دی؟ وہ ادھیڑ عمر شخص اس لڑکی سے پوچھنے لگا۔ وہ کہتی ہے کہ سر، میرا نام رابعہ ہے اور یہ سب میں غریبوں کی مدد کے لیے کرتی ہوں۔ بہت سے لوگ اپنے کپڑے آ کر دے جاتے ہیں جو ان کے استعمال میں نہیں ہوتے، اور میں وہ غریبوں میں بانٹ دیتی ہوں۔ اور اس کالونی میں آج صبح سے میں آئی ہوئی ہوں اور اب تک کافی کپڑے اکٹھے بھی کر چکی ہوں جو جا کر میں ان لوگوں میں بانٹ آؤں گی۔ وہ لڑکی اس شخص سے کہنے لگی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں مجھے اچھے سے پتہ ہے تم لوگوں کی مدد کے بہانے یہ سب سامان اکٹھا کرو گی اور تم اس سامان کو بازار میں بیچ دو گی اور پھر اپنے پیسے بناؤ گی۔ میں اس کالونی کا سیکریٹری ہوں اور میری اجازت کے بغیر تم نے یہ کام کیسے شروع کیا یہاں؟ اب نکلو اور مجھے آئندہ نظر مت آنا یہاں۔ رابعہ کہنے لگی، لیکن سر پہلے آپ میری بات تو سنیں، میں اپنے لیے یہ سب نہیں کر رہی ہوں، میں سچ مچ یہ کپڑے ان غریب لوگوں کے لیے ہی اکٹھا کرتی ہوں جن کو ضرورت ہوتی ہے، آپ بے شک میرے ساتھ چل کر دیکھ لیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میرے پاس اتنا فالتو کا ٹائم نہیں ہے اور اپنا سامان اٹھا کر یہاں سے نکلو۔ وہ شخص یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ رابعہ کو وہاں سے آخر آنا ہی پڑا۔ کچھ روز بعد یہی کالونی کا سیکریٹری اپنے نئے آفس کے لیے ایک بلڈنگ کرائے پر لینے کے لیے دیکھنے گیا۔ اس بلڈنگ کا مالک جب اسے وہ بلڈنگ دکھا رہا تھا تب ہی یہ شخص دوبارہ اس کے باہر اسی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ ارے تم یہاں! یہ شخص رابعہ کو وہاں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ کیا آپ جانتے ہیں انہیں پہلے سے؟ بہت ہی نیک کام کر رہی ہیں یہ میڈم، جو غریبوں کی مدد کے لیے یہ سب کر رہی ہیں۔ بلڈنگ کا مالک اس شخص سے رابعہ کے بارے میں کہنے لگا اور پھر ایک ضروری کال کرنے کے لیے وہ وہاں سے تھوڑا دور چلا گیا۔ اس نے کہا کہ تم یہاں بھی، تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ اپنا سامان اٹھا کر یہاں سے چلی جاؤ۔ میں یہاں بہت جلد اپنا آفس شروع کرنے والا ہوں اور مجھے اپنے آفس کے باہر یہ سب نہیں چاہیے ہوگا، آئی سمجھ؟ وہ شخص رابعہ سے پھر اسی تلخ لہجے میں بات کرنے لگا۔ رابعہ کہتی ہے، لیکن سر میں نے یاسر سر سے اجازت لے رکھی ہے، میں ان کی اجازت سے یہ کام یہاں پر کر رہی ہوں اور آپ میرا یقین کریں یہ سب غریب لوگوں کے لیے میں کر رہی ہوں۔ اتنے میں ایک غریب عورت وہاں چل کر آ جاتی ہے اور کہنے لگی، ارے بیٹا کیسی ہو؟ رابعہ نے کہا، میں ٹھیک ہوں اماں، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ بیٹا کل جو تم نے میرے اور میرے بچوں کے لیے کپڑے دیے تھے نا، وہ ہم سب کو بہت اچھے سے پورے آ گئے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ اصل میں میرے پڑوس میں ایک بچہ ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بالکل بھی نہیں ہیں، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، کیا تم مجھے کچھ کپڑے اس بچے کے لیے دے سکتی ہو بیٹا؟ رابعہ نے کہا، ارے ماں جی کیوں نہیں، آپ مجھے بچے کی عمر بتائیں، میرے پاس بچوں کے لیے بہت سے کپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ عورت نے کہا کہ بیٹا اس کی عمر 7 یا 8 سال کی ہوگی۔ رابعہ نے کہا، اچھا میں ابھی آپ کو اس کے لیے کچھ کپڑے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر رابعہ اپنے پاس پڑے کارٹن میں سے 3-4 صاف ستھرے جوڑے نکالتی ہے اور اس عورت کو دے دیتی ہے۔ اس پر وہ عورت رابعہ کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی گئی۔ یہ سب کچھ وہ کالونی کا سیکریٹری بھی دیکھ رہا تھا، جو کہ یہ بلڈنگ کرائے پر لینے کے لیے آیا ہوا تھا، جس کے باہر رابعہ یہ کام کر رہی تھی۔ کہنے لگا، تم کیا سمجھتی ہو؟ تم بڑا بھلائی کا کام کر رہی ہو، یہ عورت تمہیں بیوقوف بنا کر چلی گئی ہے، یہ تم سے کپڑے لے کر بیچ دے گی۔ رابعہ نے کہا، ارے سر نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ ایسا کیوں کریں گی؟ ان کے پاس تو سچ میں اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ یہ اپنے لیے کچھ کپڑے خرید سکیں۔ سیکریٹری کہنے لگا کہ اچھا میرے ساتھ چلو اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو سب، لیکن اس کے بعد تمہیں یہ سب یہاں سے ہٹانا ہوگا۔ رابعہ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے سر۔ یہ کہہ کر دونوں اس عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور کچھ دور جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ عورت اپنے ساتھ والی جھونپڑی میں جا کر یہ کپڑے ان بچوں کو دے رہی تھی۔ وہ بچے ان کپڑوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے اور اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ عورت کہنے لگی کہ میرا شکریہ کیوں ادا کر رہے ہو؟ اصل میں تو اس میڈم کا شکریہ ادا کرو جو ہم جیسے لوگوں کو مفت میں کپڑے بانٹتی ہیں۔
آج کے زمانے میں بھی ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ہم غریبوں کی عزت رہ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل رہی تھی کہ باہر رابعہ اور اس شخص کو دیکھ لیا۔ ارے میڈم آپ یہاں؟ رابعہ نے کہا ہاں، وہ میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا آپ سے ملتی جاؤں اور ان بچوں سے بھی۔ ارے راجو دیکھو، یہ میڈم ہیں جن کا میں تمہیں ابھی بتا رہی تھی۔ راجو کہنے لگا میڈم جی آپ کا شکریہ، آپ کی وجہ سے آج ہمیں کپڑے پہننا نصیب ہوئے ہیں۔ رابعہ نے کہا نہیں، شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، بس تم ایسے ہی مسکراتے رہا کرو۔ وہ کالونی کا سیکریٹری جو رابعہ کے ساتھ آیا ہوا تھا رابعہ سے کہنے لگا کہ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے رویے پر۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو یہ بنیادی ضرورت بھی میسر نہیں ہوگی۔ میں نے تمہیں کتنا غلط سمجھا اور کتنی باتیں بھی سنائی، جبکہ تم اتنا اچھا کام کر رہی ہو۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ رابعہ نے کہا ارے سر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، میں نے آپ کی کسی بھی بات کا برا نہیں منایا، کیونکہ یہ تو سب چلتا رہتا ہے۔ اچھا تو آج سے میں بھی تمہارے اس کام میں شامل ہو کر ان سب کی مدد کروں گا۔ رابعہ کہنے لگی کیا سچ مچ؟ سر یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اگر ایسا ہو جائے گا تو ہم بہت سے لوگوں کی مدد کر پائیں گے۔ نہ جانے ایسے کتنے ہی لوگ ہوں گے جن کو ہمارے مدد کی ضرورت ہوگی۔ دوستو یہ یاد رکھیے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو واقعی نئے کپڑے پہننے کا حق حاصل نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس اتنی آمدنی ہے۔ تو ابھی سردیوں کا موسم اسٹارٹ ہو چکا ہے، تو آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایسے نادار لوگوں کو دیکھیں اور ان کی مدد ضرور کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کپڑے ایسے موجود ہیں جو آپ نہیں پہنتے یا آپ بہت زیادہ پہن چکے ہیں تو انہیں تبدیل کیجیے اور وہ پرانے کپڑے کسی نہ کسی غریب کے حوالے کر دیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسرے لوگوں کی اصلاح کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔